بتاتے ہیں تو میں اپنی بہنوں سے بھی بتانا چاہتا ہوں کربلا میں کیا ہوا تھا آپ جانتے ہیں امام علی مقام امام حسین کی جب شہادت ہو گئی امام علی مقام کی جب شہادت ہو گئی اور سب لوگ کربلا میں شہید ہو گئے سب کی اللہ اکبر علی اصغر بھی چلے گئے محمد قاسم بھی چلے گئے عباس بھی چلے گئے سارے شہزادے جب شہید ہو گئے امام علی مقام بھی شہید ہو گئے تو یزیدیوں نے اللہ اکبر بیویوں کے خیمے جلا دیے جن خیموں کے اندر بیویاں تھی وہ خیمے جلا دیے اور اللہ اکبر جب خیمے جل رہے تھے تو بیویوں کے دوپٹے تک چھین لیے بیویوں کی چادریں تک چھین لی اللہ اکبر استاد زمن حضرت مولانا حسن بریلوی نے ایک اپنی کتاب آئین قیامت میں بھی لکھا جس کی تصدیق امام احمد رضا نے کی کہ بیویوں کی چادریں تک چھین لی گئی اللہ اکبر جب بیویوں کی چادریں چھین لی گئی تو پتا ہے جن کے گھر کے اندر جبریل امین بھی اجازت کے بغیر نہ آتے تھے جن کا احترام یہ تھا کہ چاند و سورج بھی جن کے دوپٹے کی طرف نظر نہ کرتے ہوں جن کی چادروں کی طرف نظر نہ اٹھاتے ہوں وہ مقدس بیویاں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں وہ مقدس خواتین اللہ اکبر جنہوں نے اپنا گھر چھوڑ کر کبھی آنگن نہیں دیکھا تھا آج سے پہلے جب ان کی چادریں ظالم یزیدیوں نے چھین لی ان کے زیورات چھین لیے گئے تو سیدہ زینب بے چین اور بے قرار ہو گئی سیدہ فاطمہ کی پرورش میں تربیت پانے والی زینب بے قرار ہو گئی جلتے ہوئے خیمے کا ایک کپڑا لیا اور اس کو ریت میں بجھایا اور ریت میں بجھا کر وہ کپڑا خیمے کی تناب وہ جو خیمے کا کپڑا تھا وہ اپنے سر پہ ڈال لیا اور فرمایا اے نبی کے گھر کی بیٹیوں اے نبی کے گھر کی بہووں اگرچہ ہماری چادر چھین لی گئی ہے یہ خیمے کے ٹکڑے کو بجھا کر کے اس کو سر پہ رکھ کر اب بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپا لو تاکہ تمہارے سر کے بالوں پر اجنبی مردوں کی نظر نہ پڑنے پائے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چادریں چھن گئی تو خیمے کے جلے ہوئے ٹکڑوں سے ان لوگوں نے اپنا سر چھپایا آج اپنے گھر کی بیٹیاں 3-3 4-4 5-5 ہزار کا ڈریس خرید رہی ہے میچنگ دوپٹے والے لیکن بالوں کی حفاظت نہیں کر رہی ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امام علی مقام کے سینے پر یزیدیوں کے تیر چلتے تھے امام علی مقام کے جسم پر یزیدیوں کے تیر چلتے تھے لیکن اے نام نہاد حسینیوں جب تم نماز ترک کرتے ہو تو یہ نماز ترک کرنے کا تیر حسین کے جسم پر نہیں حسین کے دل پہ چلتا ہے جو کام قبر انور میں بھی حسین کے دل کو چھلنی کرے اس قوم کو حسینی کہلانے کا حق کیا یزید اور بے نمازیوں میں فرق کیا رہا وہ تو جسم پہ تیر چلا رہا تھا تم دل پہ تیر چلا رہے ہو وہ جسم پہ تیر چلا رہا تھا تم نشہ کر کے دل پہ تیر چلا رہے ہو امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ اسی دین کے لیے میں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی تھی جب تم کسی لڑکی کو بھگانے کا پلان بناتے ہو جب تم کسی لڑکی سے فون پر ناجائز اور حرام گفتگو کرتے ہو اس وقت مولا حسین پاک کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی دین کو کھلونا بنا دیا دین کو کھلواڑ بنا دیا اگر علماء اصلاح کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہو ان کی بے عزتی کرتے ہو ان کی بے حرمتی کرتے ہو علماء کو 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہو میرے عزیز عالم 2 کوڑی کا کبھی نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ وہ نائب رسول ہوتا ہے اگر وہ عالم ربانی ہے تو نائب رسول ہوتا ہے جو علماء کی توہین کرتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ بھی نہیں آئے گا خدا کے لیے ایک دن موت ہے موت اے میرے بھائی تو کب تک جوان رہے گا اے میرے بھائی کب تک تو زندہ رہے گا کب تک تو دولت کے نشے میں رہے گا کب تک تو مال کے نشے میں رہے گا کب تک تو
قوت کے نشے میں رہے گا؟ میرے عزیز اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، تو کب تک رہے گا؟ اللہ نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا، تو کب تک رہے گا؟ اللہ نے زمین پہ بنا جنت بنانے والے شداد کو خود کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کو مار کر کے اس کا قصہ تمام کر دیا۔ فرعون، نمرود، حامان، شداد سب کے قصے تمام ہو گئے۔ تب بلبلیا، تاج محل، لال قلعے بنانے والے قبروں میں چلے گئے، قبروں کے نشان مٹ گئے، قبروں کے نشان ختم ہو گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے۔ برج خلیفہ بنانے والے جیسے بادشاہ کی قبر بے یار و مددگار پڑی ہوئی ہے۔ یزید کی قبر کہاں ہے؟ اس کے آوان و انسان کی قبر کہاں ہے؟ کچھ عطا پتہ نہیں چلتا۔ میرے بھائی ایک دن تیرے جسم کا رشتہ بھی تیری روح سے ٹوٹ جائے گا، نہ تیری جوانی ہوگی، نہ جوانی کا غرور ہوگا، نہ تیری دولت ہوگی، نہ تیری دولت کا گھمنڈ ہوگا۔ ہاں اگر آج تو جوانی اور دولت کے نشے میں امام حسین کے پیغام کے خلاف، ان کے نانا جان کے پیغام کے خلاف اگر زندگی گزار رہا ہے تو ایک دن تجھے موت آئے گی، دولت بھی نہیں ہوگی، دولت پہ لوگ ہوج موج کریں گے، مال بھی نہیں ہوگا۔ ہائے کیا بے بسی ہے، ہائے کیا بے قسی ہے۔ جب انسان مرتا ہے اس کو موت آتی ہے تو وہ خود سے نہا بھی نہیں سکتا جب تک دوسرے نہ نہلائے، وہ خود سے کفن بھی نہیں پہن سکتا جب تک کہ لوگ کفن نہ پہنائے۔ کتنا اتراتے ہو اپنی جنس پر، کتنا اتراتے ہو اپنی ٹی شرٹ پر، کتنا اتراتے ہو اپنی قیمتی گاڑیوں پر، کتنا اتراتے ہو اپنے بنگلوں پر، اپنے گھروں پر، نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر والی فلمیں دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گانے غزلیں سننے والوں، گندے مناظر دیکھنے والوں، قبر کی پہلی رات یاد کرو۔ اللہ اکبر، وہاں ہوگا کیا؟ کوئی کام نہیں آئے گا میرے بھائی۔ یہ جو تمہیں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو تمہیں تھپکیاں دی جاتی ہے نا، ارے تم تو جنتی ہو، تم تو جنتی ہو، تم تو جنتی ہو، یہ ساری باتیں جو ہے وہ بس ایک تھپکیوں کی طرح ہے، ایک تسلی کی طرح ہے، ورنہ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم ایک بار سبحان اللہ کہہ کے جنت حاصل کر لو۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ معاذ اللہ تم صرف نعرے لگا کے جنت حاصل کر لو۔ میرے عزیز اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا نہ جاتا۔ جنت اتنی سستی ہوتی، اللہ اکبر، اصحاب رسول کو کہ وجود کو چلی نہ کیا جاتا۔ جنت اتنی سستی ہوتی، ارے پیدا ہوتے ہی جس حسن و حسین کو رسول اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا تھا، وہ حسین کربلا تک کیوں آئے تھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جنت کی سرداری مجھے مفت میں نہیں ملی ہے، اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے تب کہیں جا کر جنت کی سرداری ملتی ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ گانے بھی سنیں گے، جنت ہاتھ سے نہیں جاتی، شراب بھی پیئیں گے، جنت ہاتھ سے نہیں جاتی، زنا بھی کریں گے، جنت ہاتھ سے نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے، یہ دجل ہے۔ نہ جنت اتنی مشکل ہے جتنا کہ تبلیغی جماعت والے بیان کر رہے ہیں، اور نہ جنت اتنی آسان ہے جتنا کہ تم بیان کر رہے ہو۔ جنت اللہ اکبر خدا کے کرم سے ملنی ہے، خدا کی عنایتوں سے ملنی ہے۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ تو فرمائیں ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ آپ موت کو یاد کرو۔ آج ہر جوان جس کے موبائل کے اندر مشکل پاسورڈ کے ساتھ جو گندگی بھری ہوئی ہے، ماں سے چھپا لوگے، باپ سے چھپا لوگے، بھائیوں سے چھپا لوگے، کیا اپنے نبی سے بھی چھپا لوگے؟ کیا اپنے خدا سے بھی چھپا لوگے؟ آج سود کے دھندے کر رہے ہو، انٹرسٹ کے دھندے کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، وہ سود جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھا لیا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ آپ کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم میں کروڑپتی بننے کے چکر میں جوا کھیل رہے ہو، حرام کاروبار کر رہے ہو۔ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ تو سب یزیدیت ہے۔ حسینی کہلا کر یزیدیت کر رہے ہو۔ آج توبہ کر لو، آج پلٹ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا۔ ایک حدیث پڑھ کے اس پہ کچھ تفسیرہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، بات مکمل سنیں۔ آپ
اور میں رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے کم و بیش 1400 سال کے بعد پیدا ہوا. اتنی دیر سے ہم دنیا میں آئے, کم و بیش کب؟ 1400 سال کے بعد. آئیے ذرا اس بندے کی زندگی سنیں جس نے رسول اللہ کے دور میں جنم لیا تھا, جو حضور کے دور میں پیدا ہوا تھا. ایک دن کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایسے میں ایک جوان آتا ہے, دیہاتی جوان, روتے ہوئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ حضور علیہ السلام کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے. جب میرے آقا کسی کو روتا ہوا دیکھتے تو تڑپ جاتے تھے, آقا کسی کو روتا ہوا دیکھتے تو بے چین ہو جاتے تھے. ایک دیہاتی کے آنکھ میں رسول اللہ نے آنسو دیکھے, اور آنسو دیکھ کر کے اس سے پوچھا, اے جوان تو کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے, آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میرے باپ کا آج انتقال ہو گیا, میرا باپ مر گیا ہے آقا, اور دیہات ہونے کی وجہ سے, دیہات میں رہنے کی وجہ سے میرے باپ کو کوئی غسل دینے والا نہیں ملتا, میرے باپ کو کوئی کفن پہنانے والا نہیں ملتا. اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس نے عرض کی, آقا نہ میرے باپ کو کوئی غسل دیتا ہے نہ کوئی کفن پہناتا ہے. یا رسول اللہ اس لیے میں رو رہا ہوں. میرے کریم آقا نے کرم فرمایا اور اس جوان سے کہا, ایک کام کر, ابو بکر و عمر کو ساتھ لے جا, سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو حکم دیا, تم دونوں جاؤ اور جا کر اس کے باپ کو غسل دو, کفن پہناؤ, اور ساری وہ رسومات جو آخری رسومات ہوتی ہے اسلام کے اعتبار سے اس کی ادا کرو. صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسی ہستیاں اس کو غسل دینے اور کفن پہنانے کے لیے تشریف لے گئی. جب یہ دونوں اس دیہات میں پہنچے تو غسل دینے کے لیے جیسے ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا, جیسے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا, دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کیوں کھسک گئی؟ کیونکہ جب انہوں نے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ وہ مرنے والا جو مرا تھا اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا, اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا. خنزیر اور سور سمجھتے ہیں نا, کالا خنزیر کیسا لگتا ہوگا, جسم انسان کی طرح, منہ کالے سور کی طرح. دونوں نے جلدی سے چادر ڈال دی. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے میرے بھائی, یہ حدیث پاک ہے. علامہ عثمان ابن حسن نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا ہے. اللہ اللہ, میں کوئی کہانی قصے کا جو ہے وہ معاذ اللہ روادار نہیں, میں آپ کے سامنے اس وقت روایت پیش کر رہا ہوں. رحم کر لو اپنے آپ پر, اپنے آپ پہ رحم کر لو مسلمانوں. اللہ نے یہ زندگی عیش کے لیے نہیں, آرام کے لیے نہیں, پاپ کے لیے نہیں, جرائم کے لیے نہیں, زبانی جمع خرچ کے لیے نہیں دی. اللہ نے زمین پہ ہمیں بھیجا. قرآن کہتا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے تمہیں جو موت اور زندگی پیدا کی ہے اس لیے پیدا کی تاکہ ہم تمہیں آزمائیں, تمہاری جانچ کرے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. یہ تھوڑی سی زندگی اچھے عمل کے لیے ہے, کیرم کلبوں کے لیے نہیں, گالی گلوچ کے لیے نہیں, فلم اور سیریل کے لیے نہیں, عورتوں کے ساتھ ٹوینٹنگ کرنے کے لیے نہیں, حرام لقمے کے لیے نہیں, آوارہ گردی کے لیے نہیں, اچھے عمل کے لیے آئے ہو زمین پر, اچھا عمل کرو. صدیق و فاروق نے جب اس شخص کا منہ کالے سور اور خنزیر کی طرح دیکھا, جلدی سے چادر ڈال دی. دونوں رو پڑے کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا. آج عذاب کی باتیں سن کر لوگ مسکراتے ہیں, لوگ ہنستے ہیں, سب کا اپنا اپنا ذوق ہے, لیکن وہ لوگ جو سچے رسول کو سچا مانتے تھے, ان کی تعلیم کو سچا مانتے تھے, ان کی آنکھوں میں عذاب کی آیتیں سن کر, عذاب کا ذکر سن کر آنسو آتے تھے, ان کو اپنی آخرت یاد آتی تھی. اللہ اکبر. دونوں نے چادر ڈال دی. چادر ڈال کے ایک قاصد بھیجا, یا رسول اللہ اس کا منہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا, اس کا منہ تو کالے خنزیر کی طرح ہو گیا, حضور ہم اس کو غسل کیسے دیں گے, اس کو کفن کیسے پہنائیں گے؟ جب یہ حادثے کی خبر اللہ کے رسول کو ہوئی تو میرے آقا بنفس نفیس خود چل کر تشریف لائے اس دیہات میں. اس کا منہ دیکھا, حضور نے ہاتھ
ہاتھ اٹھائے، اس کی مولا اس کا منہ درست کر دے، اس کا منہ سیدھا کر دے۔ اللہ کے رسول کا دعا کرنا تھا کہ اس کا منہ سیدھا ہو گیا، صحیح انسانوں کی طرح ہو گیا۔ پھر اس کو غسل دیا گیا، پھر اس کو کفن پہنایا گیا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد کسی نے دھیرے سے کہا، ارے پہلے تو اس کا منہ سور کی طرح ہو گیا تھا، دفن کرنے سے پہلے ذرا چیک تو کر لو، ذرا دیکھ تو لو کہ ابھی کیسا ہے اس کا منہ، کیونکہ رسول اللہ کی دعا سے تو ٹھیک ہو گیا تھا، اب اس کا منہ کیسا ہے نماز جنازہ کے بعد۔ اب کفن ہٹایا گیا، جب دیکھا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا منہ پہلے کی طرح پھر کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح پھر ہو گیا۔ صحابہ رو پڑے، اللہ کے رسول بھی رو پڑے، کیونکہ کسی کا منہ جنازے میں بگڑ جائے کتنی افسوس کی بات ہے نا۔ اللہ اکبر، بیماری کی وجہ سے کسی کے منہ پہ سیاہی آ جاتی ہے تو گھر والے شرمندہ ہو جاتے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ میرے امام نے فرمایا مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ اللہ رحم کرے، آج چھپ چھپ کے تو گناہ کر رہے ہو، پتہ نہیں جنازے میں چہرے کیسے نظر آئیں گے، پتہ نہیں قبروں میں چہروں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے جب دیکھا، صحابہ مصطفیٰ نے دیکھا، اس کا منہ پھر سے کالے سور کی طرح ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا، آقا اس کا منہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، اے جوان، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، میرا اللہ کسی کو بے گناہ سزا نہیں دیتا، تو ہی بتا تیرے باپ کے کرتوت کیا تھے، تیرا باپ کرتا کیا تھا جس کی وجہ سے جنازے میں اس کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا۔ اس لڑکے نے، اس جوان نے کہا، یا رسول اللہ، میرا باپ جب نماز کا وقت آتا تھا تو سو جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ نماز میں غفلت کرتا تھا، سستی کرتا تھا۔ تب میرے آقا نے فرمایا، اے لوگو، جو نماز میں سستی کرے گا، جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا اور وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا۔ نماز میں سستی کرنے والوں کا منہ قیامت کے دن کالے سور کا ہوگا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، دوسروں سے نفرت کرتے کرتے کیا خود سے نفرت کرنے لگ گئے؟ نفرتوں کے سفیر بنتے بنتے کیا اپنے آپ سے بھی محبت نہ رہی؟ جب اللہ کے رسول کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جب اللہ کے رسول کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جب اللہ کے رسول کے کہنے پہ اسلام کو سچا دین مانا، تو حضور ہی کہہ رہے ہیں کہ جو نماز میں سستی کرے گا، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، چہرے پہ پھنسی نکل آئے، چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو آپ کسی محفل میں نہیں جاتے؟ کالج کے لڑکے کالج جانا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ دعوتوں میں جانا، میرے منہ پہ پھنسی آ گئی ہے۔ جب کالے منہ پہ پھنسی لے کر عوام کی محفل میں نہیں جاتے، چہرے پہ پھنسی لے کر عوام کی محفل میں نہیں جاتے، تو اللہ جب بے نمازی پن کی وجہ سے قیامت میں منہ کالے سور کی طرح کر دے گا، وہ منہ لے کر رسول اللہ کے پاس کیسے جاؤ گے؟ وہ منہ لے کر خدا کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ یہ ہزاروں کا مجمع ہے، مجھے معاف کرنا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ہزاروں کا مجمع ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس میں عشاء پڑھ کے آئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو جلسہ کر کے جا کر فجر پڑھیں گے؟ عشاء پڑھے بغیر آئے، مغرب پڑھے بغیر آئے، عصر پڑھے بغیر آئے، ظہر پڑھے بغیر آئے، فجر پڑھے بغیر آئے، اور جب جائیں گے ایسے سوئیں گے کہ فجر کی نماز بھی ترک کر دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں میرے بھائی، ہم کس کا برا کر رہے ہیں؟ آج آپ لوگ کہتے ہیں مولانا روزی نہیں چل رہی ہے، بچی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ کسی نے کچھ کر دیا، کسی بیٹی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے، کسی نے کچھ کر دیا، روزی نہیں چل رہی ہے، کسی نے کچھ کر
دیا, بچہ غدار ہو گیا, کسی نے کچھ کر دیا, بہو منہ چلا رہی ہے, کسی نے کچھ کر دیا, گھر میں سکون نہیں ہے, کسی نے کچھ کر دیا. میرے بھائی سچ کہوں, صرف 2% لوگوں کو کسی نے کچھ کیا, باقی 98% لوگوں نے اپنے آپ ہی کو کچھ کیا. اس لیے کہ جب رسول اللہ نے فرما دیا جو نماز چھوڑ دے اس کی روزی سے برکت ختم ہوتی ہے. آپ بتاؤ تو صحیح, جادوگر کے جادو سے برکت گئی کہ تیرے بے نمازی پن کی وجہ سے برکت گئی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو عشاء کی نماز چھوڑ دے اس کی نیند سے سکون چلا جاتا ہے. تو جادو کی وجہ سے تیرے نیند سے سکون گئی, تیرے نیند سے سکون چلی گئی, یا پھر جو ہے تیرے نیند سے سکون گیا, یا پھر بے نمازی پن کی وجہ سے سکون گیا؟ آپ کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ بیمار رہتے ہیں. فرمایا گیا جو عصر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کے جسم سے طاقت چھین لے گا. آپ بتاؤ جادو کی وجہ سے جسم کی طاقت گئی یا بے نمازی پن کی وجہ سے گئی؟ سارا کریا کرایا تو ہمارا ہے. ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کیا, کسی نے نہیں کیا, ہم نے کیا, ہم نے اپنا بگاڑا خود کیا. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم گناہ نہ کرو, تم ناشکرہ پن نہ کرو. آؤ امام علی مقام کے ذکر کی محفل میں آنے والوں, اگر اچھے دن چاہتے ہو, سکون کے دن چاہتے ہو, اطمینان کے دن چاہتے ہو, روزی میں برکت چاہتے ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پلٹو, ایک سچے مسلمان کی طرح زندگی گزارو. عہد کرو آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی, عہد کرو حرام لقمہ نہیں کھائیں گے, عہد کرو چیڑے سے دانڈی مڑا کر کے کبھی گٹر میں نہیں پھینکوائیں گے, عہد کرو کسی عورت پر کبھی پاپ کی نظر نہیں ڈالیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے اور بندہ یہ سوچ کر نظریں نیچی کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اسی وقت اللہ اس کے لیے جنت نعیم بے حساب لکھ دیتا ہے, اس کو جنت نعیم کا بے حساب مستحق قرار دیتا ہے. سوچو تو صحیح. اور اگر کوئی بندہ کسی عورت پر نظر ڈالے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. آپ اندازہ فرمائیں کہاں ہیں ہم اپنی بگاڑ رہے. گناہ کر کے کسی کو نہ کبھی فائدہ ہوا ہے نہ ہمیں کبھی فائدہ ہو سکتا ہے. ایک آخری بات اور بات ختم. اللہ اکبر, توبہ کر لو, پلٹو, واپس آؤ. گناہ میں سکون نہیں, جہاں گناہ وہاں فنا, بربادی ہے, تباہی ہے, گناہوں سے تباہی اور بربادی. آؤ پلٹ کر آؤ, توبہ کر لو. توبہ کا مطلب کیا؟ اپنے اللہ کو منا لو, اپنے اللہ کو راضی کر لو, خدا کی بارگاہ میں معافی مانگ. آپ کہیں گے نہیں حضرت ہم تو بہت گنہگار ہیں. میں کہتا ہوں ایک بات کہتا ہوں امید کے طور پہ, دیکھو اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا. کروڑوں مائیں مل کر ہمیں جو پیار نہیں دے سکتی اس سے زیادہ ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. آپ کہیں گے وہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہ معاف کرے گا. جب قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا منظر شیطان دیکھے گا. شیطان کو پہچانتے ہو نا؟ بولو بھئی شیطان کو پہچانتے ہو کہ نہیں؟ اس کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا مجرم کون؟ بولو بھئی کون؟ پہچانتے ہو نا؟ شیطان. جو دنیا میں زنا ہو رہا ہے, پاپ ہو رہے ہیں, جھوٹ ہو رہے ہیں, حرام کاریاں ہو رہی ہے, ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے, کس کے بہکانے سے ہو رہی ہے؟ شیطان کے بہکانے. یہی تو ہے نا. شیطان کتنا بڑا مجرم ہے, کتنا بڑا پاپی ہے نا.